حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحتیں۔ میری بچوں، میری نصیحتوں کو غور سے سن کر یاد بھی کر لو۔ ایسا مت کرنا کہ ایک کان سے سن کر دوسرا کان سے نکال دو۔ پہلی نصیحت، ابلیس ملعون اور مردود ہمارا خطرناک دشمن ہے۔ تم لوگ اس کو اپنے دشمن سمجھو۔ اگر اس سے دوستی کرو گے تو دھوکہ کھاؤ گے۔ جنت میں تمہاری اماں بھی اس کو اپنا دوست اور خیر خواہ سمجھتی تھی، اور میں نے بھی اس کو اپنا دوست اور خیر خواہ سمجھ لیا تھا۔ اس ظالم نے مجھے بھی جنت سے نکلوا دیا اور تمہاری امی کو بھی نکلوا دیا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس دنیا میں اس کی مکر و فریب سے بچا دیا۔ اگر تم لوگ اس سے دوستی کرو گے تو وہ جہنم کی ایسی خطرناک گڑھے میں ڈال دے گا کہ پھر تم کو اس خطرناک عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب اس نے ہم لوگوں کو جنت سے نکلوا کر دم لیا تو تم لوگوں کو اس جنت میں کس طرح سے جانے دے گا؟ اس بات کو بار بار سوچتے رہو اور سنبھل کر چلو۔ دوسری نصیحت، شیطان نے ہم لوگوں کو ہماری اولاد کو چیلنج کیا کہ میں انسانوں کو آگے سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا اور ان کو گمراہ کر کے دوزخ میں ڈال کر رہوں گا۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر اوپر سے آہوں میں اڑتا ہوا ہے اور پانی پر چلتا دینا کہ تو بزرگ نہیں ہے بلکہ ہمارا دشمن شیطان مردود ہے، ہم کو تیری خیر خواہی اور ہمدردی کی ضرورت نہیں، تو ہماری والدین کے ساتھ خیر خواہی کر لی۔ تیسرا نصیحت، تم لوگ صرف ایک اللہ کو مان کر ان کی حکم کے مطابق صرف انہیں کی عبادت کرتے رہنا۔ چوتھی نصیحت، میری یہی اولاد میں سے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور پیغمبر بنائے گے اور ان کے ذریعے اپنی عبادت اور اطاعت کا طریقہ بتلائے گا، وہی اصل دوست اور تمہارا خیر خواہ پیغمبر اور نبی ہوں گے۔ وہی لوگ جنت میں جانے کا راستہ بتلائیں گے۔ اگر تم لوگ ان کی تعلیم پر عمل کرو گے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کرے گے۔ پانچویں نصیحت، خدا کا انکار کر کے کافر مت ہونا اور خدا کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا، ورنہ مرنے کے بعد جہنم میں ڈال دیا جاؤ گے۔ چھٹی نصیحت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرنا۔ ابلیس نے خدا کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، کیونکہ نافرمانی کر کے اس نے معافی نہیں مانگی اور نہ ہی توبہ کی، بلکہ تکبر اور غرور اختیار کیا۔ بیٹے، ان دونوں بڑے بڑے امراض میں سے ان سے دور بھاگتے رہنا۔ ساتویں نصیحت، اللہ تعالیٰ نے ہماری مادے کو یعنی ہماری اصلیت کو اچھائی اور برائی سے بنایا ہے۔ تم اچھا کام کرتے کرتے کبھی برا کام بھی کر کے بیٹھو گے۔ خدا کی عبادت اور بندگی کرتے کرتے بھی تم سے نافرمانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار اور غفور بھی ہے۔ تم مایوس نہ ہونا، فوراً اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کر لینا اور ان سے معافی بھی مانگ لینا۔ وہ تمہاری بڑی سے بڑی خطاؤں اور گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے اور توبہ کرنے کا الگ سے ثواب بھی دے گا اور اپنی جنت میں داخل بھی فرمائیں گے۔ دیکھو، ابلیس ملعون نے بھی غلطی کی تھی مگر توبہ کر کے معافی نہیں مانگی، اس لیے وہ اللہ رب العالمین کے دربار سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا اور جہنمی بھی بنا دیا گیا۔ ہم لوگوں سے بھی نافرمانی ہو گئے تھے مگر ہم لوگ شرمندہ ہو کر روتے رہے اور توبہ کرتے رہے، وہ ہم لوگوں سے خوش ہو گئے اور معافی بھی فرما دیا۔ اب ہمیشہ کے لیے پھر جنت میں داخل فرمائے گے، کبھی نہیں نکالے گا۔
پیارے بچوں، اگر تم ہماری نصیحتوں پر عمل کرو گے اور ہماری بات مان جاؤ گے تو ہمارے ساتھ جنت میں رہو گے اور خوب مزے اڑو گے، اور اگر تم لوگوں نے ہماری نصیحتوں پر عمل نہیں کیا اور شیطان کو اپنے دوست اور خیر خواہ بنا لیا تو ہمارا دشمن شیطان مردود کے ساتھ دوزخ میں بھی جلتے رہو گے۔ تاریخ جنات و انسان